السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈسکا انتخابات میں چوری اور دھاندلی پکڑے جانے کے خوف سے، ڈر سے ایڈوانس میں این آر او مانگنا شروع کر دیا ہے اور خود کو این آر او دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا جناب یہ ہے کہ ڈسکا کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈسکا میں 19 فروری جب انتخابات ہوئے تھے تو انتخابات کے بعد دھند چھا گئی تھی۔ دھند میں ویسے تو دھند میں سڑکیں چھپ جاتی ہیں، لاپتہ نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر سڑکیں بھی لاپتہ ہو گئی، یہاں پر لوگ بھی لاپتہ ہو گئے، جو پریزائڈنگ افسر تھے وہ بھی لاپتہ ہو گئے، اور معاملہ ظاہر ہے بڑھ گیا، گل ود گئی مختارہ جس طرح کہتا ہوتا ہے، ندیم افضل چند کہتا ہوتا ہے جیسے مختارہ کو، تو وہ گل ود گئی تو گل ود گئی تو گل گلے پڑ گئی۔ اب گل گلے پڑ گئی، وہ توک گلے سے اتارنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ جناب جو 20 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن پر شک ہے کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، جن پر اعتراض ہے، وہاں پر دوبارہ انتخابات کروانے کے لیے درخواست دی جائے۔ انہوں نے کہا ہے، اپنی جماعت کو ہدایت جاری کی ہے۔ اب وزیر اعظم کی طرف سے اس طرح کی کوئی ہدایت آئے تو ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح سے الیکشن کمیشن کے اوپر یا وہ تحقیقات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اس میں جن پر الزام آتا ہے، وہ لوگ جو اس سارے پروسیس میں جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے ہوں، چاہے وہ الیکشن کمیشن جو مستعار لیتی ہے اپنا مختلف اداروں سے، چاہے وہ لوگ ہوں، وہ افسران ہوں، وہ سارے کے ساروں کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی منشا کیا ہے۔ تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب نے الیکشن کمیشن میں سماعت ادھر سے شروع ہونی ہی تھی تو ایک دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا سری لنکا جانے سے ایک روز پہلے، اور وہاں پہ جناب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب الیکشن کمیشن کو درخواست دی جائے کہ جو 20 پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، یہ درخواست دی جائے، یعنی پی ٹی آئی کے وکیل، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو کہا جائے کہ وہ وہاں پر درخواست دے دیں۔ مسلم لیگ نون کا مطالبہ ہے کہ N75 ڈسکا پورے کے پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات ہوں۔ اب وزیر اعظم صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، ان کے دماغ میں کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ جو سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کسی نہ کسی کو بچا رہے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی کوئی اور نہیں، وزیر اعظم صاحب خود ہیں۔ وہ میں آگے جا کر گزارش کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ دلیل ہے وہ اس حق میں دینے کی کوشش کروں گا اس نقطے کی۔ لیکن جو الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی آج، اس سماعت میں مسلم لیگ نون کے وکیل سلمان اکرم صاحب راجہ صاحب کے دلائل ہوئے، اور وہ جو نوشین ہیں مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ، انہوں نے بھی وہاں پر اپنی بیان ریکارڈ کروایا الیکشن کمیشن کے سامنے، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر نے جو سماعت کی، تو اس میں بہت دلچسپ چیزیں سامنے آئیں۔ اس میں ایک تو یہی وہ جو پہلے دن سے چل رہا ہے کہ جناب 20 پریزائڈنگ افسران جو 20 پولنگ اسٹیشنز کے وہ دھند کی نظر ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے ان کے، یعنی وہی جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ بندہ کہیں اسٹک تو ہو سکتا ہے، کہیں پھنس تو سکتا ہے، لیکن رابطے میں نہ ہونا اور پولیس کے وائرلیس کا نظام بھی کام نہ کرنا، موبائل فون کا نظام کام نہ کرنا، دھند تو تھی ڈسکے میں، اور آئی جی اور چیف سیکرٹری کا بھی غائب ہو جانا، الیکشن کمیشن کو ان اویلیبل، عدم دستیاب ہونا، یعنی الیکشن کمیشن نے وزارت الیکشن کمیشن کا جو بیان تھا، پریس ریلیز جو تھی، وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں آئی ہوگی، بلکہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ، کیونکہ وہی سارا کچھ کنڈکٹ کر رہے تھے اور انہی کے ماتحت تھے اس الیکشن والے دن کے لیے یہ جو سرکاری انتظامیہ ہے پنجاب کی، تو انہوں نے بھی یہ لکھ دیا کہ جناب ہمیں تو دستیاب ہی نہیں تھے۔ تو یہ جو معاملہ تھا کہ جناب دھند تو ہو سکتی ہے، دھند میں چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، لیکن دھند میں لوگ لاپتہ کیسے ہو گئے، دھند میں لوگ عدم دستیاب کیسے ہو گئے، اور پوری کی پوری انتظامیہ، پوری کی پوری پولیس، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے رکھا، اور انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی چلائیں۔ ویڈیوز کے ساتھ ساتھ وہ جو آر او تھے ان کی وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی وہاں پر ایک موقع پر جو ہے وہ بات یہ کی کہ جناب چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دن بہت گھبرائے ہوئے تھے، تو کیا آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی انتظامیہ اور پولیس؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پر ہجوم بہت زیادہ تھا دفتر کے باہر دونوں جماعتوں کا، اس وجہ سے ہم گھبرائے ہوئے تھے، کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ موجود تھی، البتہ پولیس وغیرہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی تھی، یہ انہوں نے کہا، جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے جو پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی یہ اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تعاون نہیں ہو رہا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون ہوا تھا۔ یہ ذرا نوٹ کیا جائے کہ یہ بیان بدل رہے ہیں اپنا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اس دن عثمان ڈار صاحب جو ہیں
وہ وہاں پر کہتے رہے کہ الیکشن نہیں ہے جنگ ہے، تو اس پر بھی انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی. ظاہر وکیل مسلم لیگ نون کے تھے تو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی نے یہ سارا کچھ کیا تھا. پھر وہ جو فائرنگ ہوئی، لڑکے بائکرز آ کر فائرنگ کر کے چلے گئے، وہ کراچی والے اسٹائل میں، لالو کھیت والا اسٹائل جو ہوتا ہے لیاقت آباد کا 90 کا، اور وہاں پر جس طرح کے الیکشن ہوتے تھے. تو اس دن جب ویژولز چل رہے تھے ٹی وی چینلز پر، تو میں نے دیکھ کے، ہم بیٹھے ہوئے تھے دوست آپس میں، تو میں نے کہا بھائی یہ نفیس لوگ کراچی والے اتحاد کیا ہو گیا، پی ٹی آئی والے بھی نفیس ہو گئے. تو وہ ایک خاص ظاہر کراچی کا ماحول تھا، سب کو پتہ ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے لوگ اپنی اپنے سیاسی انداز میں وہاں پر انتخابات لڑ رہے ہیں، ورنہ تو ایسا ہوتا تھا کہ کراچی میں انتخابات میں پولنگ اسٹیشنز پر لوگ جاتے تھے ووٹ ڈالنے، اور ان کو کہتے تھے بھائی آپ کا ووٹ ہو گیا ہے آپ چلیں. ہمارے ایک ذاتی دوست ہیں، وہ کہتے جب بھی میں الیکشن کے لیے گیا وہاں پر، وہ پولنگ پر ووٹ ڈالنے گیا، تو مجھے یہی کہا جاتا تھا، جو سیکٹر انچارج صاحب ہوتے تھے وہ کہتے تھے بھائی آپ کا ووٹ ہو گیا آپ چلیں. تو میں کہتا میں تو ابھی نیند سے بھی اٹھ کے آیا. انہوں نے کہا جناب دیکھیں ہم آپ کی خدمت کے لیے ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو ووٹ ڈالنے کی تکلیف بھی کرنی نہیں پڑے گی، ووٹ تو ہم ڈالیں گے. تو وہ والا اسٹائل جو ہے، وہ والا اسٹائل وہاں پر نظر آیا کہ بھائی وہ ٹرن آؤٹ کم کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے ٹرن آؤٹ کم کرنے کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ اوریجنل ووٹ کم ہو اور دوسرا ووٹ زیادہ ڈل جائے. تو ایک تو دروازے بند کر دیے تھے پولنگ اسٹیشنز کے، اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوتا کہ وہ فائرنگ شائرنگ ہو گئی. تو یہ فائرنگ والا معاملہ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آیا. بہرحال بھرپور ایک جو سماعت ہوتی ہے دلائل سے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے وکیل ہوں تو پھر ظاہر سماعت بھرپوری ہوتی ہے، تو وہ ہوئی. اور پی ٹی آئی کے وکیل نے حسب توفیق یا حسب معمول، کیا کہا جائے اس کو، حسب توفیق ہی ہے ویسے یہ، انہوں نے کیونکہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں شاید، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دی جائے. الیکشن کمیشن نے کہا جب آپ کو ثبوت آپ پیش کریں اپنے حق میں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دی جائے. بہرحال الیکشن کمیشن نے وہ جو سماعت ہے وہ جمعرات یعنی پرسوں تک کر دی ہے ملتوی. اب اس میں ظاہر ہے کچھ ہوگا یہی، وہ جو میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کہ یا تو نتیجہ اناؤنس ہو جائے گا، چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ بھائی کوئی بہت بڑی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی تھوڑی سی 19-20 کا فرق ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے، وہ بتا دیا جاتا ہے کہ جناب تھوڑی سی بے ضابطگیاں ہیں. اور دھاندلی یعنی ایک ہوتا ہے نا جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب دھاندلی جو ہے وہ اس کے ثبوت نہیں ملے، بے ضابطگیاں تھوڑی بہت ہیں، تو نتیجہ جو یہ ہے فلاں فلاں جیت گئے فلاں فلاں ہار گئے، یہ نتیجہ آ سکتا ہے. یا پھر دوبارہ انتخاب ہو سکتا ہے. اور مسلم لیگ نون کا مطالبہ ہے کہ پورے کے پورے حلقے میں، اور پی ٹی آئی جو پہلے پورے حلقے میں انتخابات چاہ رہی تھی، پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ تھا، چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی نے کہ جناب اب یہ پریس کانفرنس موجود ہے، یہ میں جب وہ شبلی فراز اور باقی لوگ گئے تھے وہاں پر، اور اس سے پہلے جب پہلے دن جب یہ سارا کچھ معاملہ سامنے آیا کہ جناب یہاں پر تو وہ بکسے بھی غائب ہو گئے ہیں، پولنگ کا اسٹاف بھی غائب ہو گیا ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو انہوں نے چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، میڈیا پر سارا کچھ، عثمان ڈار اور دوسروں نے، کہ جناب ہم تیار ہیں دوبارہ الیکشن کروا لیں، آپ پورے حلقے میں کروا لیں. پہلے مسلم لیگ نون کا موقف تھا کہ یہ جو 23 پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پر دوبارہ انتخاب کروایا جائے، مگر جب اگلے دن چیزیں سامنے آئیں اور پھر مریم نواز نے وہاں جب سیالکوٹ گئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پورا کا پورا حلقہ دوبارہ یہاں پر ہمیں ریپول چاہیے. تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کا اسٹانس جو ہے وہ چینج ہوا، پی ٹی آئی کا اسٹانس بھی چینج ہو گیا. پی ٹی آئی کے چیلنج کر رہی تھی پورے حلقے میں انتخابات کروائیں، ہم آپ کے سامنے ڈٹ جائیں گے، کھڑے ہیں، ہم جیت کر دکھائیں گے. اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، 20 پولنگ اسٹیشنز جو مشکوک ہیں وہاں پر انتخاب جو ہے وہ دوبارہ کروانے کا انہوں نے پہلے نہیں مان رہے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جناب 20 میں درخواست دے دیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے پی ٹی آئی وزیر اعظم صاحب کی وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کر دی تو پھر اس بات کو وہ پی ٹی آئی نیچے تک ہوتا ہے نا، وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے، وزیر اعظم صاحب جب بات کریں تو وہ نیچے تک ٹریول کرتی ہے. تو فردوس عاشق اعوان تک صاحبہ تک یہ بات پہنچ گئی، اور انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب 20 حلقوں پر تو پولنگ ہو. اور ساتھ ہی فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، الیکشن کمیشن جو ہے اس کو رزلٹ روکنے کا حق اس کے پاس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لہٰذا رزلٹ اناؤنس کیا جائے. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک یہ بھی اختلاف رائے ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب نتیجہ اناؤنس کیا جائے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 20 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ انتخاب کروایا جائے. کل ملا کر بات یہ کہ تحقیقات چھوڑو پرا جی تحقیقات کا دی. وزیر اعظم صاحب نے کہتا ہے کہ جڑے 20 پولنگ اسٹیشن ہوتے دوبارہ انتخابات کرواؤ. او کیوں وہ دوبارہ انتخابات وہاں پر کیوں چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب؟ اب یہ بات
جس کو میں نے اس طرح ٹرانسلیٹ کیا ہے، جس کو میں نے اس طرح لیا ہے، جو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے لیے NRO مانگ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ رہے ہیں کہ جی ہو گئی، معاملے کو چھڑو، دفاع کرو اور دوبارہ رل کے انتخاب لڑنے ہیں 20 پولنگ اسٹیشنز پر۔ اب وہ کیوں؟ اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں واپس۔ اب ہوتا یہ ہے، وہ جو بات میں تھوڑی دیر پہلے کر گیا اس بات کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ میں اپنا نقطہ جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے دوران وہاں پر فائرنگز ہوتی ہیں، اور یہ نقطہ آج سماعت میں بھی ہوا کہ جناب وہ جو فائرنگ کرنے والے لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ جواب تھا نہیں گرفتار ہوئے۔ الیکشن ہوتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، پورا دن میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی فائرنگ کر رہا ہے، کہیں کوئی فائرنگ کر رہا ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ جو ویڈیو بنانے والا پیچھے سے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ وہ کسی دیہات کی گاؤں کے پس منظر ہے، اس میں ایک بندہ فائرنگ کر رہا ہوتا ہے اور پیچھے ویڈیو بنانے والا کہتا ہے وہ دیکھیں جی PTI کا کینڈیڈیٹ اسجد ملک خود کھڑا ہوا فائرنگ کروا رہا ہے۔ اب وہ اس ویڈیو میں اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں، یہ دعویٰ ویڈیو کی جو پیچھے سے بیک گراؤنڈ وائس ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا دن چلتا رہتا ہے، کہیں بائکرز فائرنگ کر رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں وہ جو پولنگ اسٹیشنز کے دروازے لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اندر ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جاتی، 2 3 گھنٹے تک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب پولنگ اسٹیشنز کو بند رکھا گیا ہے، بلا وجہ بند رکھا گیا ہے، لوگ پولیس کے ساتھ الجھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رات کا وہ سین آ جاتا ہے کہ رات کو رزلٹ اچانک رک جاتے ہیں، پھر دھند چھا جاتی ہے، پر 20 لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں پریزائڈنگ افسر، اور صبح 6 بجے وہ لائن حاضر ہوتے ہیں نا، لوگ پورے ایک جتھے میں ایک ساتھ آتے ہیں، تو صبح 6 بجے ایک ساتھ وہ پیش ہو جاتے ہیں RO کے پاس اور پولیس کی کسٹڈی میں پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی سوال اٹھا تھا اس میں الیکشن کمیشن میں کہ جناب وہ تو پولیس کی کسٹڈی میں کیسے ہے، پولیس کو ملے کیسے تھے، کہاں، کس نے لاپتہ کیا ہوا تھا، کیا کیا ہوا تھا، زبردستی رکھا ہوا تھا، کیا تھا، یہ سوال بھی اٹھے الیکشن کمیشن کی سماعت کے دوران دوبارہ۔ تو وہ جب سارا کچھ سین چل رہا تھا، وہ جب انڈین فلموں کے اسٹائل میں وہ سارا کچھ کہ کسی نے کسی کو اٹھا لیا، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، اور اس کے بعد جناب IG صاحب کو چیف الیکشن کمشنر فون کر رہے ہیں، وہ نہیں مل رہے، یا الیکشن کمیشن فون کر رہا ہے، جو بیان میں ہے چیف الیکشن کمیشن کے چیف سیکرٹری کو فون کر رہے ہیں، وہ نہیں مل رہے، اور وہاں پر لوکل پولیس جو ہے اس کے وائرلیس کام نہیں کر رہے، وائرلیسز کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ جناب رابطہ کرو، وائرلیسز کے ذریعے رابطے نہیں ہوتے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کیسے ہے کہ IG اور چیف سیکرٹری اس طرح غائب ہو جائیں، اس طرح رابطے میں نہ آئیں؟ اور یہ عثمان بزدار صاحب کے کہنے پہ تو نہیں ہوگا۔ عثمان بزدار تو پریکٹیکلی کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو تو بنی گالہ سے چلایا جاتا ہے، پنجاب کی پولیس کا ایک سپاہی بھی وہ بدل نہیں سکتے، یا جہاں بدلنا ہوتا ہے وہاں تھوڑا سا جگاڑ شگاڑ لگا کے ادھر ادھر ترلا محنت کر کے وزیر اعظم صاحب کو منوا کے کر لیتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ IG اور چیف سیکرٹری کا معاملہ، DPOs کا معاملہ، پولیس اور انتظامیہ کا، سیکرٹری لیول کے معاملے، یہ تو بڑا کچھ کہیں داؤ لگ جائے تو لگا دیتے ہیں بزدار صاحب، ورنہ نہیں چلتا ان کا۔ IG اور چیف سیکرٹری آپ کو پتہ ہے نا، پنجاب میں 6 IG اب تک بدل چکے ہیں، 5 چیف سیکرٹریز بدل چکے ہیں ابھی تک۔ اور یہ چینج کیوں ہوئے؟ بادشاہ سلامت کی مرضی تھی، بادشاہ سلامت کو اچھے نہیں لگے، بادشاہ سلامت نے چینج کر دیے۔ اب یہ جو پنجاب کا IG اور چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نہیں مل رہا، کیا یہ بزدار کے کہنے پہ وہ کر رہے تھے اس طرح؟ کیا وہ عثمان ڈار کے کہنے پہ کر رہے تھے، جن کی ذمہ داری سے انتخابات میں جن کو معاون خصوصی کا عہدہ واپس لیا عمران خان صاحب نے، کہ واپس نہیں لیا، استعفیٰ دلوایا کہ جناب آپ وہاں جائیں کیونکہ آپ معاون خصوصی ہوں گے تو آپ انتخاب میں کیمپین نہیں کر سکتے انتخابات کی۔ تو کیا عثمان ڈار کے آرڈر پہ IG اور چیف سیکرٹری غائب ہو گئے یا غائب کر دیے گئے؟ وہ IG سندھ تو اغوا ہو گئے تھے نا، یہاں پر تو IG لاپتہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں تھا بھی کدھر ہے ان کو، خود بھی ابھی تک ان کی الیکشن کمیشن کی اتنی سخت اسٹیٹمنٹ کے باوجود IG اور چیف سیکرٹری کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ابھی تک۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو کیا وہ عثمان ڈار کے کہنے پہ غائب ہوئے تھے؟ کیا وہ فردوس عاشق اعوان کے کہنے پہ غائب ہوئے تھے کہ وہ جب کوئی بات کر کے ان کے ساتھ جاتی ہیں، ادھر جاتی ہیں، تو پیچھے سے ان کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں سارے بیوروکریٹس؟ ہمیں پتہ ہے وہ کس طرح ان کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں۔ تو کیا وہ جو بیوروکریٹ فردوس عاشق اعوان کے مذاق اڑاتے ہیں، ان بیوروکریٹس کے باسز، ان پولیس افسران کے باسز، چیف سیکرٹری اور IG، وہ فردوس عاشق اعوان کے کہنے پہ فون بند کر کے اور کہیں گے جناب یا الیکشن کمیشن کا فون نہیں اٹھائیں گے؟ کیا ان کے کہنے پہ کریں گے؟ میرے پاس جواب ہے نہیں، کیونکہ یہ سارا کا سارا انتظام وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ IG کو کیا آرڈر جانا ہے، خاص طور پر اتنے سینسیٹیو معاملے میں چیف سیکرٹری نے کیا کرنا ہے، یہ سارا کا سارا وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کرتے ہیں۔ اب کیونکہ معاملہ پکڑا گیا ہے، اب کیونکہ وہ الیکشن کا وہ جناب سوائے 4 کے
باقی 16 جو 20 پولنگ اسٹیشنز ہیں جو الیکشن کمیشن میں آج جو بات آئی ہے وہ پروو ہونی آگے جا کر کہ سوائے 4 ریزلٹس کے باقی ریزلٹس جو ہیں وہ جو دیے گئے کینڈیڈیٹس کو اور جو جمع کروائے گئے آرو کے پاس ان میں فرق ہے. اور سلمان اکرم راجہ نے یہ تک کہہ دیا کہ ہمیں تو فارم 45 پر ہمارے اس میں انگوٹھے بھی نہیں ہیں, دستخط بھی نہیں ہے کسی کے, وہ تو ہمیں ایسے ہی دیے گئے ہیں. تو یہ بھی معاملہ ہے. تو ظاہر ہے جب یہ سارا اتنا بڑا گھوٹالہ جب پکڑا گیا اور یہ گھوٹالہ کر رہے ہیں, اس گھوٹالے میں آئی جی اور چیف سیکرٹری دستیاب نہیں ہے, الیکشن کمیشن کو تعاون نہیں کر رہے, پنجاب کی انتظامیہ تعاون نہیں کر رہی, تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کو چھپانا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جب یہ اس کو چھپانا ہے, کیونکہ جب اگر تحقیقات ہوگی تو سامنے آ جائے گا کہ کس کا آرڈر تھا. آئی جی سے تو پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کیوں ہمیں دستیاب نہیں تھے, آپ ذرا بتائیں نا. چیف سیکرٹری سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کا تو ذمہ داری تھی الیکشن کو فری اینڈ فیئر کروانا, یعنی الیکشن کمیشن کی مدد کرنا, اس میں پورا کا پورا تعاون دینا, تو آپ کہاں تھے, آپ کیوں گھوڑے بیچ کر سو گئے. آئی جی کو بھی کہا جائے گا کہ جناب آپ تو صوبے کی پولیس کے سپہ سالار تھے, آپ کہاں تھے, آپ کی پولیس تو تعاون نہیں کر رہی تھی, آپ ان سے رابطہ نہیں کر رہے تھے, آپ ان سے رابطے میں نہیں آ رہے تھے, تو آپ کہاں تھے, آپ کو کس نے کہا, دونوں سے پوچھا جائے گا نا, آپ کو کس نے کہا. جب یہ تحقیقات آگے جائے گی تو لہٰذا جب تحقیقات آگے جائے گی تو گنجل کھلیں گے. جب گنجل کھلیں گے تو جب گنجل کھلتے ہیں تو وہ اصل چہرہ سامنے آئے گا کہ یہ کس کے آرڈرز تھے. میری نظر میں عمران خان صاحب کے علاوہ تو یہ دونوں افسران کسی اور کا آرڈر مان نہیں سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فٹ سے کہہ دیا کہ 20 حلقوں پر 20 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں. مطلب خان صاحب اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں کیونکہ چوری پکڑے جانے کا خوف ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.